دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، المدد نا خدا یا رسول خدا۔ میرا نام محمد سلیم اتاری ہے اور میرے بیٹے کا نام محمد جنید اتاری ہے۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو پیدا ہوتے ہی اس کو یرکان پیلیا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے اس کو خون ایکسچینج کرنا پڑا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ابنوبر ہو گیا۔ پتہ چلا کہ مقصد نہ چل سکے گا نہ بول سکے گا، کافی ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، روحانی علاج بھی کروائے، کوئی مثبت جو ہے علاج مل نہیں رہا تھا۔ پھر الحمدللہ امیر علیہ سنت کے تعویذات اتاریہ سے پلیٹیں لکھوائیں، اس کا پانی وغیرہ پلوایا تو کافی حد تک بہتری آتی رہی۔ اس کو اسکول میں داخل کروایا تاکہ اسے احساس کمتری پیدا نہ ہو، تاکہ یہ بچوں کے ساتھ گھل مل کے اپنے آپ کو سنبھالتا رہے۔ لیکن یہ کہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی گئی تو پھر ایک احساس ہوتا ہے کہ یار ہمارا بچہ کچھ کر نہیں پاتا۔ ابھی یہ بیچارہ مقصد یہ کہ نہ چل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، کوئی بات بول رہے ہوں گے تو یہ سمجھ جائے گا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ نعت کا اشارہ کرتا ہے جب یہ سنا کہ امیر علیہ سنت ایسے بچوں سے ملاقات کر رہیں گے تو الحمدللہ دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت سے دم کروائیں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ امیر علیہ سنت کے دم کی برکت سے انشاءاللہ بالکل شفا یاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت حسن زن ہے اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ حسن زن ہونا چاہیے، اور بعض اوقات وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ تو عموماً نہیں ملے، لیکن یہ کہ اس کے اگینسٹ یا اس کے علاوہ وہ کچھ مل سکتا ہے جس کا شاید ہمیں تصور نہ ہو۔ البتہ ان کی امید بار آتی ہے اور یہ امیر سنت کی جناب میں حاضری دیتے ہیں۔ آئیے وہ حاضری کے مناظر دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاتھ چوم رہی ہے نا؟ ہاں، ذہن سلامت ہے جی۔ السلام گرنا چاہیے۔ یہ بیچارہ اس کی نسیں اس طرح کھینچی ہوئی ہے کہ یہ نارمل چل نہیں پا رہے۔ جی تشریف آپ کے فرزند ہیں جی۔ نام کیا آپ کا؟ بول نہیں پاتے، بولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تھوڑی بہت کہاں سے پورا بول نہیں پاتا۔ کس علاقے کا؟ کھارا درجہ ہے میرے کو چہرہ بہت پرانا لگ رہا ہے جی۔ دعوت اسلامی میں کتنے عرصے سے؟ 25-30 سال ہو۔ اللہ کا پیارے حبیب کے صدقے میں۔ ان کا نام کیا ہے؟ محمد جنید اتاری، عمر؟ 16 سال پیدائش؟ پیلیا ہو گیا تھا اس کو، پھر خون تبدیل ہوا اس کا۔ اس کے بعد یہ سے جی جب بلڈ سارا نکال دیا ہے۔ سارا روٹین کیا ہے گھر میں؟ روٹین مقصد یہ کہ شروع میں تو ہم نے اس کو اسکول میں داخل کیا تھا، لیکن پھر وہ سمجھ میں نہیں ہے ترکیب، تقریباً 1-1.5 سال سے اسکول نہیں جا رہا ہے۔ ایک سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک بات کی تھی کہ ایسے بچوں کی تعلیم کے بھی بڑے مسائل ہیں، جیسے ابھی آپ نے فوراً ایک چیز کو آپ نے کیچ کر لیا کہ یہ اس کی عقل سلامت ہے، ذہن ہے مگر قابو نہیں ہے، مگر ایسے بچوں کو بھی تعلیم کیسے ملے گی؟
ना? आप समझते हैं, आवाज आती है? समझ रही है। हाँ, ये समझ रहे, बेचारे समझ रहे, बोल नहीं पा रहे। पापा कर्म कर दो तो इंशाल्लाह हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा था मुझे कि मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगा। अल्लाह करे, अल्लाह सब्रता फरमाए। बस ये आजमाइश है आप लोगों की। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब मैं किसी मुसीबत में मुब्तला होता हूँ उस वक्त भी मुझ पर अल्लाह पाक की ये 4 नेमतें नाजिल होती हैं। नंबर 1, उस मुसीबत के सबब फिल वक्त में गुनाह में मुब्तला नहीं होता। नंबर 2, उस मुसीबत के वक्त मुझ पर इससे बड़ी कोई मुसीबत नाजिल नहीं होती। नंबर 3, उस मुसीबत के वक्त में उस पर राजी होता हूँ। नंबर 4, उस मुसीबत के वक्त मुझे इस पर सवाब की उम्मीद होती है। ये कि मुसीबत जो है सवाब दिलाती है, गुनाह मिटाती है, बाज़ों का दर्जे बढ़ाती है, यहाँ तक कि जन्नत में पहुंचाती है, जहन्नम से बचाती है। मुसीबत को बस अल्लाह की रजा के लिए बंदा बर्दाश्त करे, तो बर्दाश्त नहीं करेगा तब भी वो मुसीबत तो जाएगी नहीं। सब्र है, सब्र तो खजाना है फिरदौस, भाइयों आशिक के लब पे शिकवा कभी भी ना आ सके। सब्र हिम्मत से काम लीजिए, हो सके तो या सलामो 111 बार पढ़कर इन पर रोजाना कोई दम करता रहे। दम किया वो पानी भी इसी का अगर पिलाते रहे तो भी अच्छा। अल्लाह करे सलामती नसीब हो जाए इंशाअल्लाह। अब दम फरमा दें। पापा आप भी दम करो। बिस्मिल्लाह तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इंतजार भी किया आपने, आए माशाअल्लाह। अल्लाह ताला को सब्र भी दे, हिम्मत भी दे, और वो कादिर मुतलक है, चाहे तो बच्चे को अच्छा भी कर दे। तो मदनी काफिले की तरकीब करें। आमीन, माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वाह, अरे वाह, हाँ, अल्लाह इन्हें हिम्मत और सब्र अता फरमाए। जब ये यहाँ से लौटने के बाद क्या तासुरात हैं, आइए देखते हैं। वापस बोल के मजा आई, बहुत मजा आई। पापा ने क्या बोला? बोला सही हो जाएगा इंशाअल्लाह, बोला चलेगा, हाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बापा से मुलाकात करके बहुत दिल खुश हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह बापा ने मेरे बच्चे पर भी बहुत शफकत फरमाई है। कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मकसद ऐसी मुलाकात होगी, बराबर में बैठकर गुफ्तगू हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह ने बापा ने बड़ी तसल्ली भी दी है, दम भी किया है, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये बापा की दुआओं की बरकत इंशाअल्लाह दोबारा खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मीठे मीठे प्यार पे हंसते हैं भाइयों। मुसीबत, परेशानी ये आती रहती है, इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। औलाद में, जान में, माल में, कारोबार में परेशानी मुसीबत आती है, और इसमें यह कि हमें सब्र से काम लेना चाहिए। और ये जो मुसीबत पर अगर हम सब्र करते हैं ना, तो सब्र का एक इनाम और सब्र का एक अजर, ये मैं आपको बयान करता हूँ। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 2 में ये बयान किया गया है कि उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये वो लोग हैं जिन पर इनके रब की तरफ से दुरूद हैं और रहमत, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। ये बहुत ही खूबसूरत अल्लाह ताला का फरमान। यानी इसको आप यूँ समझिए कि हज़रत
مطرف رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیٹا فوت ہو گیا. لوگوں نے انہیں بڑا خوش و خرم دیکھا تو کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ غمزدہ ہونے کے بجائے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا جب مجھے اس صدمے پر صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود اور رحمت اور ہدایت کی بشارت ہے تو میں خوش ہوں یا غمگین. اتنی خوبصورت یہ حضرت نے خوش رہنے کا ایک اپنے آپ پر ایک کہتے ہیں نا کہ وہ ایک تصور باندھا کہ جب اللہ کی طرف سے، کیونکہ جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود ہے، رحمت ہے اور یہ ہدایتی یافتہ ہیں، تو ہدایت کی بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے. تو میں صبر کروں یا کیا کروں؟ تو آدمی اسی پر ہاتھ رکھے گا. تو یہ اور اس طرح کی کئی آیات، روایات اور بزرگان دین کے واقعات ہیں کتابوں میں کہ جنہیں اگر کوئی غم زدہ، کوئی مصیبت زدہ، کوئی ایسا پریشان حال پڑھے، سنے تو ڈیفینیٹلی یہ اس کے غم کو، اس کے پریشانیوں کا جو بوجھ ہے اس کے سر پر، اس کو وہ چیزیں جو ہے نا وہ ہلکا کرتی ہیں. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو بھی اس طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں خدا نہ خواستہ اگر ہم پر آتی ہیں، اور نارملی دیکھیں آتی رہتی ہیں، غم، پریشانیاں، دکھ یہ ہماری زندگی کا حصہ بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو اللہ کریم ہم سب کو ان دکھ، غم اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے جو ہمارا مقدر ہے. اللہ کریم ہمیں اس پر صبر بھی عطا کرے اور اس کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آتی تو ہیں. دیکھیں ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ ساتھ پیچھے گرم ہوائیں بھی آ رہی ہوتی ہیں. جب ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو پھر گرم ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے، پھر معتدل ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے، پھر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے. کبھی ہواؤں کے ساتھ مٹی آ رہی ہوتی ہے، گرد آ رہا ہوتا ہے، غبار آ رہا ہوتا ہے، کبھی صاف ستھری ہوا چل رہی ہوتی ہے. تو یوں موسم جس طرح بدلتے ہیں، اس طرح انسان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. اللہ سے ہم دعا یہ کریں، یا اللہ ہمارے مقدر میں جو کچھ پریشانیاں، مصیبتیں اور آزمائشیں ہیں تو اس کے لیے ہمارے لیے آسانیاں فرما دے، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، اور جو ہمارا مقدر ہے، جو ہونا ہی ہونا ہے، مولا کریم اس پر ہمیں ایسا صبر عطا کر کے وہ صبر تیری رضا پانے کا ذریعہ بن جائے. کہ دیکھیں جب پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، غم و دکھ آتے ہیں تو اس میں یہ نہیں کہ مطلب ہم کچھ کہیں گے تو وہ ساری چیزیں چلی جائیں گی. جاتی نہیں ہے، کوئی بھی چیز رہتی ہے، اپنے وقت پر آتی ہے، اپنے وقت پر چلی جاتی ہیں. وہ آپ کبھی اپنے محمود بھائی دیکھا ہے کہ کبھی انگلی بعض اوقات دروازے میں آ جاتی ہے؟ جی 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 جب انگلی دروازے میں آ جاتی ہے نا تو یہاں کالا نشان پڑ جاتا ہے. جی، میرے بچے کے بھی ہے نا؟ اچھا پہلے زیادہ تھا ہوگا، پھر آہستہ آہستہ یہ شان ختم ہو جاتا ہے. اس کی کوئی دوائی نہیں ہے، نہیں. یہ آہستہ 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 خود بخود ریلیز ہو جاتا ہے. آدمی کے سر پر چوٹ لگتی ہے نا تو ایک ایسا تو پھول سا جاتا ہے نا، تو وہ تکلیف تو ہوئی مگر اب اس کی کوئی خاص دوا نہیں ہوتی. نارمل یہ آہستہ 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 جگہ پر آ جاتا ہے. یہ جگہ پر آ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور یہ اس کا وقت پورا ہوتا ہے. نارملی جو ہے نا اس کا ٹائم پورا ہوتا ہے، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو جب ٹائم پورا ہو جائے گا تو سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو اس طرح جب پریشانیاں اور اس طرح کے ایام جب ہماری زندگی میں آتے ہیں تو نارملی اس کا ایک وقت ہوتا ہے ختم ہونے کا. وہ اپنے وقت پر عموماً ختم ہوتی ہے. دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، صبر کی دعا کرنی چاہیے، آسانی کی دعا کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے اللہ کریم ہمیں اجر و ثواب سے محروم نہ رکھے. یہ سب دعائیں کرنی چاہیے، اور ورد و وظائف اس کے ہوتے ہیں وہ پڑھنے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے اور اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ نکال دے. کہ جب سمندر میں طغیانی آتی ہے اور کشتی ہلتی ہے تو بندہ پڑھتا بھی ہے، اللہ سے دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ کریم آسانی کر دے. اور یہ گھومتے کہتے ہیں سمندر میں سکون لانا یہ اللہ ہی کے دستے قدرت میں. تو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو سمندر بھی ساکت ہو جاتا ہے اور کشتی پھر دوبارہ اپنے انداز پر چلنا شروع کر دیتی ہے. بعض اوقات ہوائیں چلتی ہیں، اس سے کشتی ہلنے لگ جاتی ہے. بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہواؤں کو روک دیتا ہے. تو اس بندہ جب اس سے دعا کرتا ہے تو اللہ کریم اس کی دعا کو پسند فرماتا ہے. اور یہ سب
تقدیر معلق کا بھی اس میں معاملہ ہے اور تقدیر مبرم کا بھی معاملہ ہے. یعنی ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو معلق ہوتی ہے اور ایک تقدیر ہوتی ہے تقدیر مبرم، وہ بالکل اٹل ایک چیز ہوتی ہے. تو اب یہ ایک پوری بحث ہے تقدیر معلق و تقدیر مبرم، لیکن ہمیں تقدیر کے موضوع میں انوالو ہونا اور اس پہ غور کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. لہذا اس لیے میں نے موٹی بات کر کے کہہ گیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اور بہت پیاری بات ایک یہاں پر بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے مگر اس کی نیکیاں اتنی نہیں ہوتی، یعنی اس کے اعمال میں اتنی وہ نہیں ہوتی کہ وہ درجہ پا سکے. تو اللہ کریم اس پر مصیبت ڈال دیتا ہے، اس مصیبت تو وہ صبر کرتا ہے، وہ صبر سے اس کو اجر ملتا ہے اور اس سے وہ درجے کو پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس مقام و مرتبے پر فائز فرما دیتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے لیے غور طلب ہیں کہ ہمیں ان چیزوں پر غور کرتے رہنا چاہیے. بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی مصیبت بہت زیادہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے ہاتھوں ہی اپنے لیے مصیبتیں پیدا کر رہتا ہو، تو پھر اس میں وہ حالات کو بدلنے کے لیے تگ و دو کرے، کوشش کرے تاکہ اس کے حالات میں تبدیلی واقعی ہو. فیصلے بعض اوقات غلط ہوتے ہیں، ٹائمنگ بعض اوقات غلط ہوتی ہے، جلد بازی کی وجہ سے پھر وہ کرتا. تو پھر یہ ساری چیزیں پر غور کرتا رہے آدمی کہ کن کن وجوہات کی بنا پر میرے لیے یہ پریشانیاں آتی. جیسے ہم آپ کو عموماً کہتے رہتے ہیں کہ جب آپ کے گھر میں جیسے پلک لگے ہوتے ہیں نا، پلک لگے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کھلے تار ہوتے ہیں. اب کھلے تار ہیں، کسی بچے نے خدا نہ خواستہ اس کو کرنٹ ہے اور تار ہاتھ میں لے لیا اور تو کرنٹ لگے، تو اب یہ ہماری کوتاہی تو ہوئی نا. تو اس طرح اپنی کوتاہیوں کے جتنے راستے ہم نے کھولے ہوئے ہیں، اپنے ان کوتاہیوں کے راستے بھی تو بند کریں نا، ان اسباب کو بھی تو دور کریں نا جس کی وجہ سے مطلب چولہا کھلا رکھ کر، گیس کھلی رکھ کر سو جانا اور اگر اٹھ کر وہ ماچس لگا دھماکہ ہو تو یہ آدمی اپنے آپ کو ہی ملامت کرے گا نا کہ یار یہ میری کوتاہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. تو اپنی کوتاہیوں کو بھی جائزہ لینا چاہیے. کاروبار ہو، گھر بار ہو، ساز و سامان ہو، مال و اسباب ہو، جان و مال ہو، ہر حوالے سے انسان اپنی کوتاہیوں کا بھی جائزہ لے کہ کہیں یہ چیزیں میری کوتاہیوں کی وجہ سے تو نہیں ہیں. الٹا سیدھا کھانا کھا لیا، گلا خراب ہو گیا، اپنی کوتاہی ہوتی ہے. اور بعض اوقات کچھ ایسی بے احتیاطی نہیں کرتا، تقدیر ہوتی ہے، اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے، تو اس کو یہ چیزیں ہونی بھی ہوتی ہیں. مگر اس پر غور بندہ کرتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بے شمار بھلائیاں اور آسانیوں کا وہ سامان اس طرح مہیا اپنے لیے کر سکتا ہے. ماشاءاللہ امیر سنت مدنی مذاکرے کے لیے منچ پر جلوہ فرما ہو چکے ہیں اور ہم آپ کو روزانہ معتکفین کے تاثرات بتاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں. تو جو بھی فیضان مدینہ میں بھی آس پاس جتنے اسلامی بھائی آگے پیچھے باہر کھڑے ہیں، جلدی جلدی اندر آ جائیں اور مل جل کر دیکھیں کہ ہمارے معتکفین کے کیا تاثرات ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے. رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا. دنیا میں رہ کر اور زندگی کے دیگر معاملات میں